أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام اما بعد تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ وسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو آہستہ آہستہ نبوت کی وادی میں داخل ہو چکی ہے اور آج اس سلسلے کا تیسرا درس ہے۔ اب تک ہم نے نبوت کے متعلق چیدہ چیدہ نکات آپ کے گوش گزار کیے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جو موضوع ہمارا قرار پایا ہے وہ وظائف انبیاء اور مقام انبیاء علیہم السلام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کا معجزہ، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کریں گے۔ تو آئیے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مقام اور منزلت، خاص چونکہ میرے سننے والے ذاکرین حضرات خواہران بھی ہیں کہ جو کہ اہل منبر ہیں اور منبر پر حق ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً میں ذمہ دار ذاکروں سے یہ والی بات نہیں کہہ رہا، ان ذاکرین سے کہہ رہا ہوں کہ جو کہ عموماً غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ائمہ علیہم السلام کے مقام اور منزلت کو بتانے کے لیے قطعاً یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نبی کی معاذ اللہ ان کی شان کو گھٹایا جائے یا بسا اوقات ان کی شان میں توہین کر دی جائے۔ یہ روش انتہائی نامناسب روش ہے۔ چنانچہ بہت سے مقامات کے اوپر اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی کچھ اوصاف اس انداز سے بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے ان کے مقام اور منزلت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنی بحث کا آغاز میں اس سے قبل کے وظائف انبیاء پر بات کروں، پہلے میں مقام انبیاء علیہم السلام پر بات کرنا چاہوں گا۔ مثلا انبیاء علیہم السلام کے مقام کو درک کرنے کے لیے ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے خدا سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اب ارنی کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، ارنی کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو کہا گیا کہ اولم تؤمن، قال بلا، کہا کہ کیا تم ایمان نہیں، تمہیں یقین نہیں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، اور جو جواب دیا گیا بالا، کیوں نہیں، یہ جواب بتا رہا ہے کہ پوچھنے والے کو بھی معلوم ہے کہ ابراہیم ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم کو بھی معلوم ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو ایسے میں جب بلا کہہ کر جواب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں، یعنی ایسے سوال اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جہاں کسی شے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایمان کی جو کیفیت تھی اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا گیا۔ پھر کہا کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی کہ کسی شے پر ان کو اطمینان چاہیے تھا،
وہ کیا شے تھی، کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس کے بعد ارشاد ہوا، قول کہا گیا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل. اب اس کے بعد پھر مزید آیت کا ٹکڑا. اس میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہم نے ایک ترجمہ نہیں کیا، وہ ارنی کا ترجمہ تھا. یعنی ہم نے کہا جو عموماً ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مجھے دکھا دے کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو یہاں پر ارنی کا ترجمہ دکھا دے کے عنوان سے لیا جاتا ہے. تو آئیے ذرا اسی ارنا کو ہم قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر دیکھتے ہیں، اور خود خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے باب میں اس لفظ کا دوبارہ استعمال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہوا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب یہاں پر پھر وہی لفظ دوبارہ سے گھوم کر آیا، وارنا، یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک خواہش کر رہے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ وارنا مناسکنا. اب یہاں پہ مناسکنا کو حضرت ابراہیم کیا چاہ رہے ہیں کہ مجھے دکھا دے یا مجھے سکھا دے؟ مجھے اس گھر کے مناسک سکھلا دے یا دکھلا دے؟ کیا کہیں گے؟ یقیناً ارنا مناسکنا، ہمیں سکھلا دے، ہمیں بتا، مجھے کرنا ہے یہ مناسک، مجھے انجام دینے ہیں، تو تو مجھے سکھلا دے کیسے اس کو انجام دینا ہے. اور اس کے بعد وہ مناسک اللہ نے نہیں، حضرت ابراہیم نے ہی انجام دیا. تو اس انداز سے اگر ارنا کا مطلب سکھلا دے ہے، اور یعنی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے کروا دے کہ کیسے کرتا ہے، یہ اذن میرے لیے بھی رکھ دے، تو بالکل اسی طریقے سے اسی لہجے میں اور اسی لفظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یقیناً اگر میں امام ہوں لوگوں کے لیے، اگر میں خلیفہ ہوں تیرا لوگوں میں، تو تیرا نائب ہوں. یہ کام جو زندہ کرنے کا تیرا کام ہے، تیرے نائب کی حیثیت سے مجھے سکھلا دے کیسے کرتا ہے. اور اس کے بعد جو جواب دیا گیا وہ بھی اسی انداز سے دیا گیا کہ یوں نہیں کیا گیا کہ تم ابراہیم ایک مقام پر آرام سے بیٹھ جاؤ اور دیکھو ہم یہ سب کام کس طرح سے کرتے ہیں. جی نہیں، حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا فخذ اربعۃ من الطیر، تم یہ لو، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم دعوہن، تم بلاؤ، تم ان کو بلاؤ، تو پھر دیکھو وہ تمہاری طرف کیسے یاتینک سیئا وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم. یہ تمام کے تمام ایکٹیویٹی حضرت ابراہیم سے کروائی گئی کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور اس کے بعد یوں بلاؤ، وہ دیکھو کس طرح تمہارے پاس آ جائیں گے. یعنی ہم نے تمہیں اذن دے دیا ہے، جاؤ اس اذن کو استعمال کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی اذن کو استعمال کرنے کے لیے پروردگار کی ایک انداز سے یوں کہیے کہ حفظ مراتب ہیں، ایک مرتبہ پھر خدا سے اذن طلب کر رہے تھے. تو خدا نخواستہ اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم کے ایمان پر کوئی سوال نہ کیا جائے، یہ تو حضرت ابراہیم کے ایمان کے کمال کی علامت ہے. اللہ اکبر. لیکن مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو کس جگہ سے جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہاں یہ اور کہاں وہ. تو یہ نامناسب روش ہے. انبیاء علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے، اور ان کا مقایسہ کسی سے کرنا اس انداز سے انتہائی غیر مناسب ہے. تو یہ آیت حضرت ابراہیم کی فضیلت کے بعد میں ہے، نہ کہ ان کے کم ایمان کی علامت ہے. ایک اور علم جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے وہ علم وحبی ہے، یعنی کہ وہ علم کہ جو عطا ہوا ہوتا ہے. علم دو انداز کے ہوتے ہیں، ایک علم کسبی ہوتا ہے. علم کسبی وہ علم ہوتا ہے کہ جس کو کسب کیا جاتا ہے. جس طریقے سے ایک طالب علم اب مدرسے جاتا ہے، پڑھتا ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ کسب کرتا ہے، کتابوں سے اس علم کو لیتا ہے. دوسری طرف جس کے لیے پہلے کچھ اصول اور مبادی سیکھنے پڑیں اور کسی ماہر کے ساتھ ایک عرصے رہنا پڑے، وہ کسبی علم ہوتا ہے. جس طرح سے کوئی ڈاکٹری کا علم لیتا ہے، کوئی انجینئرنگ کا علم لیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دین کا علم بھی، فقہ سیکھتا ہے اس انداز سے، جس کو ہم واقعتاً فقط دینی علم کہتے ہیں. لیکن بہرحال
تو طالب علم کا کسی بھی علم کو اس انداز سے کسی کے سامنے زانو ادب کو طے کرنا اور پھر سیکھنا، یہ کسبی علم ہے۔ لیکن یہ کسبی یہ لفظ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی استعمال اس انداز سے ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو یہ کسبت ما اکتسبت یہ وہی کسبہ اس کا حرف اصلی ہے، حروف اصلیہ جو کہ کسبہ یعنی کہ جو کسب انہوں نے کیے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے علم وہ کہ جو کہ لیا جائے کسبی علم ہے، لیکن جو علم وحبی ہوا کرتا ہے وہ علم ہوتا ہے جو ہبہ ہوا ہوتا ہے، جو دے دیا گیا ہوتا ہے، جس کے لیے فقط نفسی اور انفرادی کوشش نہ کی گئی ہو۔ یعنی کہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو ہم چاہنے سے نہیں لیتے، پروردگار جسے دینا چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ علم وحبی ہبہ سے ہے، دے دیا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ہماری روشن آیات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا گیا ہے۔ آئیے وظائف انبیاء علیہ السلام کی طرف کہ انبیاء کے وظائف کیا ہیں۔ انبیاء کے وظائف جہاں مختلف مقامات کے اوپر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، میں نے ان کو ایک جگہ اس انداز سے جمع کر دیا ہے کہ تلاوت آیات کرتے ہیں، مربی تزکیہ نفس ہیں، معلم کتاب و حکمت ہیں، شارع ہیں، قاضی ہیں اور رہبر ہیں۔ ساتھ ہی ان کی اگر تفصیل میں جایا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ جیسے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ مبارکہ جمعہ میں۔ یہاں اگرچہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن اس میں جو وظائف بیان کیے جا رہے ہیں یہ انبیاء کے عمومی وظائف ہیں کہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یزکیہم جہاں مبعوث کیے گئے ہیں اپنے ارد گرد جس قوم پر اٹھائے گئے ہیں ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نفوس کا تزکیہ اور آیات کی تلاوت اگر غور کی جائے تو پری ریکوزٹس ہے، یعنی کہ مقدمہ ہے، اصل وظیفہ اس کے بعد انجام دیا جاتا ہے جو کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے عنوان سے نظر آتا ہے، کہ جہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ انہیں وَيُعَلِّم تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ یقیناً ایک کھوری گمراہی ایک گمراہی کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کے لیے ایک سبب قرار پایا۔ یہ وہی ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے اندر آیت الکرسی کے اندر اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی ہے ان کا، ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار عالم نے ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے گیا ہے۔ اور والذین کفروا جو جھٹلانے والے ہیں، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ الٹا کام کرتے ہیں، یہ نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وظیفہ قرار پاتا ہے وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا قرار پاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے معلم انسانی ہوا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رہبر بھی ہوا کرتے ہیں، جس طریقے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول، پلٹا دو، اگر تم نے کسی شے میں تنازع ہو جائے تو اس کو پلٹا دو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تعویلا۔ دیکھو یہاں پر کہا گیا کہ اگر تم میں کسی کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا ہے تو اس شے کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔
اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر والیوم الآخر، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہو. لیکن یہاں پر اللہ پر ایمان کا تذکرہ تو کیا، لیکن بعد میں جہاں ان کنتم تؤمنون کا بیان ہے وہاں کہا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. آخرت سے جوڑ دیا اس بات کو. آخرت سے کیوں جوڑا عزیزو؟ آخرت سے اس لیے جوڑا کہ تم اس رسول کے فیصلے کو سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں کوئی کجی ہے، کوئی کسک رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم روز آخرت پر ایمان نہیں لے کر آئے ہو. اس لیے کہ اگر تمہیں یہاں ظاہری نقصان ہو گیا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ارے رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ دے دیتے تو کیا ہو جاتا، ارے ذرا سی تو بات تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تسلیم کر لینے کے بعد جو جزا پروردگار نے تمہارے لیے یوم آخرت میں رکھی ہے، تمہیں اس یوم آخرت کی جزا پر ایمان نہیں ہے، اور تم ابھی بھی فقط ایک خیالی دنیا میں ہو اور روز آخرت کو فقط وہم اور خیال سمجھ رہے ہو. گویا تم نے ابھی زبان سے اقرار تو کر لیا ہے لیکن ابھی وہ عقیدہ تمہارے نفوس میں راسخ نہیں ہوا ہے. بس یہاں رسول اللہ جب کوئی حکم دے تو وہاں یہ نہیں دیکھنا ہوگا، یا یوں کہیے کہ اگر میں کسی مقام کے اوپر سچ بول رہا ہوں اور سچ بولنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے تو یقیناً اس نقصان کو اٹھانا آخرت میں آسائش اور کشائش کی علامت ہے. تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخرت کے اوپر واقعتاً ایمان لے کر آئے ہو تو تمہیں جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر رہا ہے اس کے اوپر تمہیں مکمل ایمان ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اس آیہ شریفہ میں اللہ پر اور رسول پر ایمان کی بات. یہیں پر ایک اور نقطہ، چونکہ قرآن فہم لوگ اس کو سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم. یہاں جو اولی الامر منکم کا سوال آیا ہے یہ بہت اہم ہے. یقیناً اولی الامر، اگر اولی الامر کی اطاعت کا حکم رسول اللہ سے اور اللہ سے لیا ہے تو اب وہ اولی الامر ہونا کیسا چاہیے یہ بات بھی اللہ اور اس کا رسول ہی بتائیں گے. میں نے جملہ کہا. دوسری چیز جو اس آیت میں غور کرنے والی ہے کہ یہاں پر مجموعی طور پر 3 اطاعتوں کا بیان ہے، لیکن جو کلمہ اطاعت استعمال ہوا وہ فقط 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جب اولی الامر کی بات آئی تو وہاں تیسری مرتبہ اطاعت کا تذکرہ نہیں ہوا. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور اگر یوں کہیں کہ بھائی اصل میں تو ساری اطاعتیں اللہ ہی کی اطاعت ہیں تو پھر تو ایک ہی مرتبہ اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم کہہ کر بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یقیناً اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. اللہ کی اطاعت بمعنی عبودیت، بندگی تک ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے. رسول اللہ کی عبادت نہیں کرنی، رسول اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول اللہ کے اشارے کے اوپر اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا ہے. یہاں رسول اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، گویا اطاعت میں بھی فرق ہو گیا ہے. خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اس انداز سے فرق ہے تو لفظ بھی الگ الگ آیا ہے. لیکن جب اولی الامر کا تذکرہ ہوا تو یہاں پر دوبارہ اطاعت کے لفظ کو لانے کی ضرورت یوں پیش نہیں آئی کہ جس انداز سے رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو بالکل اسی انداز سے اولی الامر کی بھی اطاعت کی جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر اگر تم اس شے میں تنازع پہ پڑ جاؤ، اب یہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، سب سے بڑا تنازع تو اس وقت یہی پیدا ہو گیا کہ یہ اولی الامر کون ہے.
تو پھر اس اولی الامر کون میں اگر تنازع پڑ جائے تو پھر خود سے الیکشن نہ کر لینا، فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی اس معاملے کو پلٹا دینا، وہی تمہیں بتلائیں گے کہ اولی الامر کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تنازعہ اللہ اور اس کے رسول نے حل نہیں کیا ہے تو پھر تو کوئی تنازعہ اللہ اور اس کے رسول نے حل ہی نہیں کیا۔ جب آیت میں موجود ہی تنازعہ حل نہ ہو سکا تو پھر اور تنازع کیسے حل ہوں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا جو تنازع میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹنے کا کہہ رہا ہے، تمہارا یہ تنازعہ اس نے حل نہ کیا ہو۔ جاؤ جا کے رسول اللہ کی زندگی میں دیکھنا، اتنے مقامات آئیں گے جہاں پر وہ ہاتھ کے اشارے سے کبھی نام لے کر، کبھی مجمع میں ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر بیان کر رہے ہوں کہ یہی ہے پہچان لو۔ جاؤ دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھ لو کہ کس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، اور مختلف مقامات کے اوپر۔ تو بالکل اسی طریقے سے قاضی اور رہبر بھی انبیاء علیہم السلام اس طرح سے قرار پائے کہ وہ لوگوں کے درمیان اللہ کی جانب سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ عزیزو، یہاں تک کی گفتگو میں نے نبوت کے اوپر ایک عمومی انداز سے بات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نبوت کی اقسام کرتے ہیں تو وہ دو انداز سے کرتے ہیں۔ نبوت کی ایک قسم نبوت عامہ ہے اور دوسری قسم نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ یعنی کہ جہاں ہم مجموعی اجمالاً نبوت پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے فرائض کیا ہیں، انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کس کس قوم کے اوپر اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء کے وظائف کیا قرار پائے، انبیاء کے صفات کیا قرار پائیں، انبیاء کی عصمت کا بیان کیا گیا، انبیاء کی بشریت کا بیان کیا گیا، انبیاء کے علم وحی کا بیان کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی مطالب ہم نے بیان کیے یہ انبیاء سے متعلق تھے۔ گویا ہم اس وقت نبوت عامہ کا بیان کر رہے تھے کہ مجموعاً تمام انبیاء کے اندر یہ صفات اس انداز سے پائی جاتی ہیں، یعنی خاص نبوت سے متعلق جب بات کر رہے تھے تو یہ ایک نبوت عامہ کے عنوان سے بحث تھی۔ لیکن ایک مرتبہ جب ہم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بات کریں اور ان کی نبوت کی خصوصیات کی بات کریں تو پھر یہ نبوت خاصہ کا بیان ہوگا، یعنی نبوت عامہ تمام انبیاء، نبوت خاصہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان۔ تو آئیے نبوت کی ان اقسام کو اگر ہم سمجھ چکے ہیں تو اب ہم نبوت عامہ سے نکل کر آہستہ آہستہ نبوت خاصہ کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نبوت خاصہ یعنی خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ جہاں ہم نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی گواہیوں کی بات کی تھی، وہیں پر ہم نے اس انداز سے بات کی تھی کہ معجزہ کیسے نبی کا اثبات ہوتا ہے، تو کہا معجزے سے ہوتا ہے، گواہی کے قرائن کے جو دعوے کی دلیل کے طور پر ثابت ہوں ان کا بیان ہوتا ہے، اور پھر اسی انداز سے جو گزشتہ انبیاء کی تصدیق ہے، پیشن گوئی ہے، اس سے بھی نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بالکل یہی تینوں عناصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے معجزے کا بیان کیا تھا وہ ایک عمومی بیان تھا جو کہ انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر خاص رسول اللہ کے معجزے کا عنوان سے بات کی جائے اور آپ کو جس انداز سے پروردگار عالم نے وہ آیات اور وہ نشانیاں دیں کہ جس سے آپ کی پہچان ہو سکی، اس پر اگر بات کی جائے تو یہ نبوت خاصہ کا عنوان بن جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے معجزے کے عنوان سے چند نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ معجزے کے لیے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ایک انداز سے وہ معجزے کے منکر ہوتے ہیں اور دلیل میں آیت قرآنی کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سورہ فاطر آیت نمبر 43. یعنی تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کوئی تحول نہیں پاؤ گے، نہ تبدیلی، نہ تغیر، نہ تبدل نہیں پاؤ گے. تو جب اللہ کے طریقے میں کوئی تبدل نہیں، کوئی تحول نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ پانی کہ جس کو بہنا ہی ہے وہ اچانک سے رک جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ کی خاصیت تو جلانا ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ تو ہو مگر جلائے نہیں؟ تو اس انداز سے وہ معجزے کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس بارے میں مختلف نظریات جو مکاتب اسلامیہ میں رائج ہیں، آئیے تبارکاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جس مکتب نے کہا کہ اللہ کی سنت تبدیل یا تحویل نہیں ہوتی، یہ قدرتی قوانین ٹوٹنے کا نام ہے. تو انبیاء کا کہنا کہ تم جیسے بشر ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اچھا یہ کر لو، یوں کر لو، وقت میرے پاس کم ہے، وگرنہ میں اس پوری آیت کی تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کرتا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، 91، 92 and 93. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا او تکون لک جنت من نخیل وعنب. کہ کیا کہنے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم نکالو ہمارے لیے یہاں پر ایک چشمہ نکال دو جنت سے، جناب تم میوے لے کر آ جاؤ اور یہاں پر تم نہریں نکال لو. اس انداز سے، اور بلکہ کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف، اور تم کوئی سونے کا محل ہی ہمارے لیے جو ہے وہ لے آؤ. اور ترق فی السماء، اور چڑھ جاؤ تم آسمان کے اوپر. ولن نؤمن، ہم نہیں، ولن نؤمنا، اس وقت تک ہم نہیں لے کر آئیں گے، لرقیک حتی تنزل علینا کتابا. یعنی کہ میں اس کو آسان کر کے بیان کروں، کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک ہمارے لیے کوئی رقع، کوئی لکھا ہوا پرچہ نہ آ جائے کہ جس کے اندر ہم سے مخاطب کیا گیا ہو کہ مسٹر عبید اللہ، مسٹر زید، آپ ان کے اوپر ایمان لے آئیے، یہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے. کہا جب تک ہمارے لیے اس طرح سے کوئی رقع نہیں آئے گا نا آسمان سے، ہم تمہاری نبوت کو نہیں مانیں گے. یہ لیجیے کتنی مضحکہ خیز قسم کی ان کی خواہشات ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اس قدر تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے ایسے ایسے تقاضے ہو رہے ہیں. تو ان سے انبیاء سے کہا گیا کہ قل، ان سے کہہ دو سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. ان سے کہہ دو پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ تم کہہ رہے ہو، اور پروردگار عالم یقیناً ہم جو ہیں وہ تمہارے جیسے ہی تو ہیں. یہ اس انداز سے بیان کیا گیا بات کو. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نظریہ تو یہ آیا جس طرح سے ہم نے دیکھا. دوسرا نظریہ کس انداز سے آیا؟ کہا دوسرا نظریہ وہ اس انداز سے آیا کہ اشری نظریہ، کہ اللہ کسی پیغمبر کی بات کو سچ کر دکھانے کے لیے یقیناً جو فعل انجام دیتا ہے وہ معجزہ ہے. ٹھیک ہو گئی. تو ہر فعل جو ہے وہ اصلاً فعل خدا ہے، ہر فعل خدا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی فعل خدا ہے. یہاں تک کہ جو بھی شے اس عالم میں ہے چونکہ وہ فعل خدا ہے تو اس لیے وہ معجزہ ہے. دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے بات کو دوسری طرف سے بات کی کہ ہر فعل جو ہے وہ فعل خدا ہے اور معجزہ بھی فعل خدا ہے، تو ہر فعل معجزہ ہے. تو جب ہر فعل معجزہ ہے تو اس میں نبی کا کیا کمال ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے. خدا پتھر کو کہے پتھر بھی یہ کام انجام دے دے گا. تو نبی اور پتھر برابر ہو جائیں گے اس معاملے میں. اللہ اکبر. اگر وہ کام خدا کا کام ہے فقط، اور خدا پتھر سے بھی وہ کام لے سکتا ہے، تو خدا وہی کرنے کے لیے کسی پتھر کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، تو پتھر پر وہی کر دے گا. تو نبی پر وہی کی اور پتھر پہ وہی کی تو دونوں بات برابر ہے. تو نبی اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا استدلال ہے! اللہ اکبر. تو جب نبی پہ پتھر، جب پتھر پہ وہی ہوگی تو وہ تب کی بات ہے. ابھی تو نبی پر ہوئی ہے
اس کو بافضیلت مان لو۔ اور رسول اللہ نے بھی یہی کہا کہ ہم پر احسان ہوتا ہے، ہم پر منع، ہم پر یہ فضل ہے پروردگار کا جو ہم پر ہوتا ہے، اس لیے ہم تم سے افضل ہیں۔ یوحی الیہ، ہم پر وحی ہوتی ہے، تو جس پر وحی ہوتی ہے وہ تم سے صاحب فضیلت ہے، تو نبی تم سے افضل ہے اس اعتبار۔ تیسرا نظریہ اس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ جو طبعی قدرتی قوانین ہیں، جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین جیسے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو مختلف قوانین کو اس انداز سے وضع فرمایا۔ آگ کی خاصیت یہ ہے، حرارت کی خاصیت یہ ہے، جسم کی خاصیت یہ ہے، حیات کی خاصیت یہ ہے، اور ان تمام کے تمام اشیاء کی یہ خاصیتیں، یہ طبعی قوانین، اور اسی کے تحت سارے کے سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگ کی خاصیت یہ ہے تو بس آگ نے وہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے خاصیت اس کی وہی رکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جس طریقے سے یہودی کہتے تھے کہ تمہارے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کے بعد ڈانٹ دیا ان لوگوں کے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے صحیح نظریہ کیا ہے؟ صحیح نظریہ یہ ہے کہ یقیناً قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، دو علتوں کے درمیان خدا نے یہ جو قدر رکھی ہے، فرق رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار جب کبھی بھی اپنے اذن یافتہ پیغمبر کو معجزے کا جوہر عنایت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ فعل انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی قانون ٹوٹتا نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے تھے کہ پانی کا کام بہنا ہے، لیکن تمہیں دوسری علتوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پانی کو جو بہنا ہے وہ کس نے قرار دیا ہے، تو جس نے پانی کو بہنا قرار دیا ہے وہی پانی کو روک بھی سکتا ہے۔ یہ قانون ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معجزہ ایک قانون کی دوسرے قانون پر حکومت کا نام ہے۔ اللہ اکبر! یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے کہ وہ لوگ جو معجزے کو قانون کے ٹوٹنے کا نام دیتے ہیں، ان کو بیان کیا گیا کہ ایک قانون کے دوسرے قانون پر حکومت کا نام معجزہ ہے۔ آئیے ذرا ایک مثال دے کر بات کو واضح کر دوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کبھی ریڈ لائٹ کے اوپر اپنی کار کو روک لیتے ہیں؟ کس لیے؟ کہا قانون ہے کہ جب کبھی بھی ریڈ لائٹ ہو تو ہمیں اپنی کار کو روک لینا ہے۔ اچھا، یہ قانون ہے نا جو آپ جس کی پاسداری کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ وہ قانون ہے جس کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے۔ ابھی آپ کھڑے ہی تھے کہ برابر سے دندناتی ہوئی ایک ایمبولنس آئی اور سائرن بجاتی ہوئی سگنل توڑتی ہوئی چلی گئی۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اس نے قانون توڑا ہے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں توڑا۔ ہم کہیں گے کیوں؟ سگنل تو توڑتی ہوئی گئی ہے۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب ہوگا کہ دیکھیے، اس نے قانون اس لیے نہیں توڑا کہ یقیناً اصلاً تو تمام گاڑیوں کو ریڈ لائٹ پر رکنا تھا، لیکن اس کے لیے قانون ہی یہی ہے کہ اگر تم کسی کی جان بچانے کے لیے گزر رہے ہو تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا یہاں پر ایک قانون کے اوپر دوسرا قانون حاکم ہو گیا، اس لیے اس کے سگنل توڑنے سے اس نے جرم نہیں کیا، یہ اس کے لیے قانون تھا۔ تو پس پروردگار عالم نے اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن دیا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی طریقے سے موجودات میں موجود ان طاقتوں کو یہ اس انداز سے تحول کیا ہے، بدل دیا ہے، ایک قانون کو دوسرے قانون کی بدل دیا، اس قانون کو اس قانون پر حاکم کر دیا، یہ معجزہ قرار پایا ہے۔ آئیے بات کو یہیں سے مزید آگے بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ طلاق کی تیسرے نمبر کی آیت کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا، اور یہ علامہ طباطبائی کا نظریہ تھا جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا وہ
قرآن کریم. یقیناً قرآن کریم نہ صرف یہ کہ ماضی میں معجزہ تھا بلکہ معجزہ تھا، معجزہ ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی معجزہ رہے گا. یہ بات خود ایک معجزہ ہے کہ آج تک یہی طے نہیں ہو پایا کہ قرآن کریم کتنی اعتبار سے معجزہ ہے. یہ بات خود ایک معجزہ ہے کہ ہم یہی طے نہیں کر پائے کہ قرآن کریم آخر کو اگر معجزہ ہے تو کتنے اعتبار سے ہے. سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہا کہ دیکھو اگر یہ تمام جن اور انسان مل کر بھی کوشش کریں کہ لے آئیں اس کے مثل قرآن، چاہے ان میں بعض ایک دوسرے کے سپورٹر بھی بن جائیں تب بھی یہ نہیں لے کر آ سکیں. پہلا چیلنج دیا گیا کہ اس قرآن کی مثل کوئی قرآن لے آؤ. کوئی قرآن اس قرآن کے مقابل نہیں آ سکا. جب کوئی قرآن اس قرآن کے مقابل نہیں آ سکا تو پھر چیلنج کو تھوڑا آسان کیا گیا. کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ. کہا 10 سورہ لے آؤ اس کے متعلق، اس کی طرح کے. سورہ مبارکہ ہود 13 نمبر کی آیت. 10 صورتیں بھی نہیں لائی جا سکیں تو پھر کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، لے آؤ اس جیسی ایک سورت لے آؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 23. ایک سورہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ قرآن کا چیلنج 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ہے یا آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ کیا جواب ہے؟ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بھی یہی چیلنج ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی قرآن کا چیلنج ایک سورت کا آج تک موجود ہے. لیکن آج تک قرآن کا جواب نہیں آ سکا. یہ بات خود ایک معجزہ ہے کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا. آئیے معجزے کے بارے میں ہم کچھ اور نظریات کے بعد. معجزہ کیا براہ راست فعل خدا ہوتا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے کہ بھائی براہ راست فعل خدا ہے اور نبی کے ہاتھ انجام پاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کا عصا کا پھینکنا، عصا دریا پر مارنا، حضرت عیسیٰ کا پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا، یہ تمام کے تمام کس کے افعال تھے؟ تو ایک گروہ نے کہا کہ فقط اللہ کے افعال تھے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ اذن خدا سے فعل پیغمبر ہے، اللہ کے اذن سے فعل پیغمبر ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِآيَاتٍ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے کر آئے کوئی معجزہ مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا گیا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، رسول کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو انجام دے رہے ہیں وہ اذن خدا ہی سے انجام دے رہے ہیں. اسی لیے بیان ہوتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسا علم سیکھتے ہیں کہ جس سے خدا نخواستہ زوج اور زوجہ کے درمیان میں جدائی ڈال دیں. اللہ کا ارشاد ہے کہ دیکھو وہ ایسا کر نہیں سکتے کہ وہ کسی ایک کو بھی نقصان پہنچائیں مگر یہ الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کا اذن. تو یہ بات تو طے ہے کہ اذن تو خدا ہی کا ہوتا ہے، اللہ کا اذن اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال وہ فعل کس کا ہوگا جو ہو رہا ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا؟ وہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو بس اگر نقصان پہنچانے والوں کا فعل ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جب کوئی معجزہ انجام دیا جا رہا ہو تو وہ فعل پیغمبر ہی ہوتا ہے.
اگرچہ اس کے پیچھے خدا کا اذن ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل بے اذن اللہ قرار پاتی ہے۔ آئیے ایک ایگزامپل دوں اور اس بات کو مزید سمجھا دوں۔ آپ کی اسکرین پر چاند دکھ رہا ہے یقیناً۔ آئیے اگر میں اس وقت یوں ہی ساکت بیٹھا رہوں، میرے دونوں ہاتھ اس وقت اسکرین پر ہی نظر آ رہے ہیں نا، یہ چاند ہی ساکت ہے۔ آئیے میں اپنے اشارے سے ایک بٹن دباتا ہوں، اور جیسے ہی میں نے اس بٹن کو دبایا یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اچھا، نہ صرف چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ چاند تو پہلے بھی 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور آیت آ گئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ اگر بٹن میں نہ دباتا تو کیا چاند ٹوٹ جاتا؟ کبھی بھی نہیں، یقیناً۔ تو یہ چھوٹا سا اسکرین پر موجود چاند بھی آپ کے اور میرے اشارے کا محتاج تھا۔ تو اس کا مطلب کچھ تو تھا اس اشارے میں جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ اگر اشارے میں کچھ نہ تھا تو وہ اشارہ کرنا ابس فعل قرار پاتا۔ رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن بہرحال جب اذن یافتہ ہیں تو یہ اس اذن کا کھل کر استعمال ہے کہ چاند کو اشارہ کیا۔ آئیے ذرا سوچئے کہ میرے حبیب، میرے رسول کے اس ایک اشارے میں، اللہ اکبر، ہمارے آقا کے اس ایک اشارے میں کیا قوت تھی کہ چاند اپنی جگہ پر ساکن نہیں رہ سکا، ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اذن، یہ فعل کا انجام دینا رسول اللہ کا فعل تھا، اور اس فعل کے پیچھے جو اذن ہے وہ پروردگار کا اذن ہے۔ تو یقیناً اس کی ایک اور ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ یقیناً گواہی دیں گے اس اعتبار سے کہ جب کہا عیسیٰ نے اذ قال یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اور پھر یہاں پر اس ٹکڑے کا بیان جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ وَإِذْ، جہاں پر بھی قرآن کریم میں اذ آتا ہے نا، وَإِذْ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2 طریقوں کا، یاد کرو، یا جب ہم نے، یا جب تم نے یہ کام کیا، تو کسی خاص وقت پر اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب تم تخلق من طین، تم تخلیق کرتے تھے مٹی سے، کحیت الطیر، بِإِذْنِہ، اور وہ ہو جاتا تھا، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِہ، جب تم بناتے تھے مٹی سے ایک پرندہ نما ہمارے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پس تم پھونکتے تھے اس کے اوپر، اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا، تو وہ ہو جاتا تھا طیر، بِإِذْنِی، ہمارے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِہ، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے، عطا کر دیتے تھے شفا کوہڑی کو اور نابینا کو۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اب یہاں پر بار بار بِإِذْنِی بِإِذْنِی کا تکرار ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ تُخْلُقُ مِن طَيْنِ کَحْیَةَ الطَّیْرِ، تم بناتے تھے، تو وہ جو تم بنا رہے ہوتے تھے وہ بنانا کس کے اذن سے تھا؟ ہمارے اذن سے تھا۔ تو اس کا مطلب کہ سارے کے سارے کام اصلاً تو خدا کے اذن سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن وہ تخلیق تم کرتے تھے۔ فتنفخ، تم پھونک مارتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا۔ اسی آیت کو، یہ سورہ مائدہ کی 110 نمبر کی آیت ہے، یہی آیت کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہاں پر اس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ انی، اب یہاں پر حضرت عیسیٰ اس انداز سے مخاطب ہیں، انی اخلق لکم، بے شک میں بناؤں گا تمہارے لیے،
من تین کحیۃ الطیر، میں بناؤں گا تمہارے لیے ایک مٹی کا مجسمہ، ایک پتلا جو کہ پرندہ ہوگا، فنفخو فنفخو پس پھونکوں گا، فیہ اس میں، فیکون طیران وہ ہو جائے گا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں جسے کہیں گے پیدائشی اندھے کو بینا کر دوں گا اور وہ دیکھنے لگے گا، اور میں کوہڑی کو شفایاب کروں گا اللہ کے اذن سے، میں مردے کو زندہ کروں گا، اور میں انبئتکم بما تأکلون میں بیان کروں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے، وما تدخرون فی بیوتکم اور کیا تم اپنے گھروں میں بچا کر رکھ چکے ہو، ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں، معجزات ہیں اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران 49 نمبر کی آیت۔ حضرت عیسیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسے ایسے کام کر رہا ہوں جو تمہاری عقل و فہم میں نہیں آ رہے، میں تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا کھایا تھا اور تم کیا بچا کر آئے ہو، یقیناً اس بات کو یا تم جانتے ہو یا تمہارا خدا جانتا ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی طرف سے اذن یافتہ ہوں، میں غیب کی خبر خدا کے اذن سے جانتا ہوں، تو بس جب میں یہ جانتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے، تو جان لو میرے پاس ایک اطلاع اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، اس جہان کے بعد ایک جہان ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے۔ اللہ یہ بیان کرنے آیا۔ تو اگر تم یہ بات سمجھ لو، کیونکہ تم لوگوں کی عقل اور فراست اور ادراک ایسا نہیں کہ اس دنیا کو یہاں رہتے ہوئے ویسا درک کر لو، تو ایک چھوٹی سی بات کہ کم از کم تمہاری اگر عقل کھانے سے اوپر نہیں سوچ رہی ہے تو میں تمہیں کھانے ہی کی مثال دے کر بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو اس طریقے سے اگر میں تمہیں یہ بیان کر سکتا ہوں تو تمہیں غیب کی خبر بھی دے رہا ہوں، جس طرح سے میں یہ جانتا ہوں اسی طرح سے میں اس جہان کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز سے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ تو بس یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا ہوئے، اور اسی طرح کے بہت سارے انبیاء کو کئی معجزات عطا ہوئے، لیکن وہ معجزہ جو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے دیا وہ قرآن کریم ہے، اور اس میں اتنے پہلو ہیں معجزہ ہونے کے کہ جس کا بیان اس وقت یقیناً ہماری طاقتوں سے باہر ہے۔ اعجاز القرآن کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے اعتبار سے معجزہ ہے کہ آج تک یہی نہیں معلوم کہ قرآن کتنے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن میں کتنے علوم پوشیدہ ہیں کسی کو نہیں معلوم، انہی کے اندر آج بھی کئی علوم کا اشارہ ہمیں ملتا ہے، اور ان پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک تو کام ہو بھی رہا ہے، لیکن کما حق ہو کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے جیسا کہ حق تھا ویسا ہم نے کام انجام دیا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کہ اگر افلا يتدبرون کیوں نہیں غور کرتے قرآن میں کہ اگر یہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں کتنا اختلاف تم پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا۔ تو یقین قرآن کریم جو کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس کی کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ قرآن کو لانے والے شخص نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، مَا كُنْتُ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔
سورہ عنکبوت آیت نمبر 48. اس سے پہلے تو تم کچھ نہیں لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور اگر لکھتے ہوتے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یقیناً اگر تم اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہوتے تو ضرور یہ لوگ جو ہے وہ شک کرتے، اور یقیناً ایک پریشانی کا سا حالت ہوتی. یہ لوگ مزید شک کرتے، یہ لوگ تمہاری اس کہی ہوئی، اس لائی ہوئی حدیث جو آیت ہے اس کو سمجھتے کہ تم نے خود ہی لکھا ہے. تو پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان کیا. پھر ایک اور معجزہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کے اندر جو موجود قوانین ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے، وہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ جناب اب قرآن بہت اولڈ ورژن ہو گیا ہے، اب اس کا ایک نیا ورژن آنا چاہیے، اور تو نہیں. قرآن کے قوانین ہر دور میں نافذ العمل ہے. فصاحت و بلاغت قرآن کریم کی آیات جس انداز سے ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں فصاحت بھی موجود ہے، بلاغت بھی موجود ہے، اور اس اعتبار سے یقیناً یہ ایک معجزہ ہے. بات کا سمجھ میں آ جانا فصاحت ہوتا ہے، اور سننے والے پر اثر ہونا بلاغت ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے، آپ نے تاریخ کے جھرونکوں سے اگر دیکھیں تو مثلا نجاشی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مبارکہ مریم کی تلاوت اس کے دربار میں کی تو کس طریقے سے وہ اور اس کے سامنے آس پاس اس کے علماء نے جب قرآن سنا تو کیسے ان کے دل پگھل گئے، کیسے ان کے جب حق کو اتنے قریب درک کیا، اس نورانی کلمات کو سنا تو یقیناً مومن کا دل جو ہے وہ منقلب ہو جاتا ہے. تو ان کے قلوب منقلب ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے وہ گروہ جن کہ جو کہ گزر رہا تھا اور رسول اللہ تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت کو سن کر جنہوں نے کہا ہم نے ایسا کلام سنا ہے، اور پھر اس کے بعد توصیف بیان کی کلام کی، اور پھر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. وہی مقام ہے جہاں پر آج مسجد جن موجود ہے، جہاں پر وہ گروہ جنوں کا رسول اللہ کے پاس آیا ہے اور انہوں نے قرآن سنا ہے اور اس پر ایمان لے آیا ہے. قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن یقیناً سادہ سا جواب عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن یہ تو وہ جواب ہے جو ایک بچہ بھی دے سکتا ہے. قرآن شناس اور قرآن فہم شخصیات سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ قرآن کس زبان میں نازل ہوا تو وہ یہی کہتا ہے کہ قرآن زبان فطرت میں نازل ہوا ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف حصوں میں مختلف اقوام رہتی ہیں، ہر قوم کی تہذیب جدا جدا ہے، تمدن جدا جدا ہے، لیکن جب قرآن کو وہ پڑھتے ہیں تو یہ قرآن ایسا ہے کہ گویا ان سے ان کی زبان میں بات کر رہا ہے. یہ وہی زبان فطرت ہے. ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ میرے مسائل بیان کر رہا ہے، یہ اس کے اندر میرا پاسٹ موجود ہے، میرا پریزنٹ موجود ہے، میرا فیوچر اسی کتاب کے اندر موجود ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے. اللہ اکبر. آج نہ جانے کتنے قاریان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کو حفظ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ اس کے نور سے جڑے ہوئے ہیں. یہ وہی جانتے ہیں کہ یہ کس اعتبار سے ان کو نورانیت عطا کرتا ہے اور کیا کیا معجزے دکھلاتا ہے. آئیے تبرکن چند آیات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کو رکھا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو ایک پہلو ہو گیا. آئیے قرآن کریم کے کچھ ایسے معجزات کہ جو کہ بالکل سادے سی بات ہے، اگرچہ یہ ایسے معجزات ہیں کہ قرآن تو سب کے لیے معجزہ ہے، اسی لیے اگر کوئی فلسفی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو فلسفے میں معجزہ نظر آتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو طبی علم کے اندر قرآن معجزہ نظر آتا ہے. کوئی علم کیمیا کا ماہر اگر قرآن پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً اس کے اندر تو کیمیا کے لحاظ سے بھی معجزے موجود ہیں. کوئی میتھمیٹیشین اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اعداد و شمار کے اعتبار سے اس میں معجزات نظر آتے ہیں.
جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کا کلام ہے۔ یقیناً آپ لوگ اس درس کو نوٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ آئیے آپ کو کچھ ایسے معجزات بیان کروں کہ جو کہ بہت سادے سے معجزات ہیں، خدا معلوم کبھی ہم نے قرآن کو اس نظر سے بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ آئیے قرآن میں عددی معجزے دیکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ، اس مختصر سی سورہ جو کہ خیال رہے قرآن کریم پر جب اعتراض ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، تو چیلنج دیا گیا کہ جاؤ جا کر اس قرآن کی مثل تم لے آؤ، نہیں لا سکے۔ اچھا جاؤ 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تو کہا اچھا ایک سورت لے آؤ، اور نتیجے میں اس ایک سورت کو انا اعطینا کو لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا گیا کہ لاؤ اس جیسی کوئی سورت لے آؤ۔ تو گویا سورہ کوثر یقیناً اپنی جگہ معجزہ ہے، لیکن ایسا معجزہ ہے کہ قرآن جو کہ مکمل معجزہ ہے، جب اس مکمل معجزے کے معجزہ ہونے پر دلیل کے طور پر کوئی سورہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ کوئی اور سورہ نہیں، سورہ مبارکہ کوثر ہے کہ جو کہ معجزے کے عنوان سے سامنے آیا ہے۔ یعنی قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل جو سورہ بن رہا ہے وہ خود کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ آئیے ذرا اس میں چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھیں۔ سورہ مبارکہ کوثر، ان کے جو کلمات کی تعداد ہے وہ 10 ہے، یعنی جو کلمہ الفاظ کو اگر گنے تو وہ 10 الفاظ ہیں۔ ہر سورہ کی، اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر جو حروف کا استعمال ہو رہا ہے وہ 10 حروف کا استعمال ہے، اسے مکررات کو الگ کر دیجئے گا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر بھی 10 حروف کا استعمال ہوا، تیسری آیت کے اندر بھی 10 حروف کا استعمال ہوا۔ کیلکولیشن کا اندازہ تو کیجئے، تیسری آیت میں بھی 10 ہی حروف کا استعمال ہو رہا ہے۔ آئیے اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار جس حرف کی ہوئی ہے وہ حرف الف ہے، اور یہ تکرار 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ اس سورہ کے اندر وہ حروف جو صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ خاص اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے جو کہ حروف ہجہ میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ سورتیں کہ جو کہ حرف را پر ختم ہوتی ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر 10 قرار پاتی ہے، اور سورہ کوثر ان 10 سورتوں میں 10ویں نمبر کی سورہ ہے۔ یہ ہے قرآن کے عددی معجزے، کہاں جائیں، کس انداز سے، اللہ اکبر۔ یہ کیلکولیشن کوئی اسکرپٹڈ کیلکولیشن نہیں ہے، یہ فی البدی وحی ہے، یعنی اچانک فرشتہ آیا اور اس نے وحی فرمانا شروع کر دی، یا یوں کہیے رسول اللہ تشریف فرما ہے اور انہوں نے اچانک چند آیات کی تلاوت کی اور کہا یہ وحی الہی ہوئی ہے۔ یعنی رسول نے بیٹھ کر اس کو کہیں لکھا نہیں ہے، کوئی کیلکولیشن نہیں کی ہے۔ یقیناً انسان اس قدر متوجہ رہ کر کلام کے اندر، تقریر کے اندر اس کیلکولیشن کا لحاظ نہیں کر سکتا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اسی کیلکولیشن کو لے کر اگر دیگر مقامات کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن میں جو الفاظ ایک کے بعد ایک مقابلے پر استعمال ہوئے ہیں، مثلا اگر اجر 108 مرتبہ استعمال ہوا تو اس کے مقابلے پہ فضل بھی 108 مرتبہ استعمال ہوا۔ کفر اگر 25 مرتبہ استعمال ہوا تو ایمان بھی 25 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ شہر مہینے کو کہتے ہیں،
یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں شہر کا لفظ 12 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ یوم اگر دن کو کہتے ہیں تو قمری اعتبار سے ایام سال کی تعداد 360 بنتی ہے، تو یہاں پر یوم کا لفظ بھی 360 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو پھر آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ شیاطین اگر 88 مرتبہ استعمال ہوا تو پھر ملائکہ بھی 88 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ موت اگر 145 مرتبہ استعمال ہوا تو حیات بھی 145 مرتبہ استعمال ہوا۔ نفع اگر 50 مرتبہ استعمال ہوا تو پھر لفظ فساد بھی 50 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی مجموعی آیات کتنی ہیں؟ 286، یعنی 286۔ کیلکولیشن کا انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ مکی سورہیں کتنی اور مدنی سورتیں کتنی، قرآن میں موجود مکی سورتیں جاننی ہوں، مدنی سورتیں جاننی ہوں، تو سورہ مبارکہ بقرہ کی مجموعی آیات پر نظر کر لو۔ 286 میں جو 86 کا ہندسہ ہے اس کو ایک طرف کر دینا، یہ مکی سورتوں کی مجموعی تعداد، اور اگر 28 کو ایک طرف کر دو تو یہ مدنی سورتوں کی مجموعی تعداد۔ یہ لیجئے، کہاں جائے عقل انسانی، کون ہے جو ایسی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ اسی سورہ بقرہ کی 286 آیات کو اگر نصف کر دو، درمیان کر دو، تو اس کے وسط کیا قرار پائے گا؟ 143، یعنی 143۔ 143 جو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ بقرہ کا وسط قرار پائے گا، اسی وسط کے اندر اگر آیہ 143 کو دیکھو تو نظر آئے گا کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وُسْطًا۔ وسط کے اندر وسط کی ہی بات کی ہے۔ کیا عمدہ کیلکولیشن نظر آ رہی ہے ہمیں سورہ مبارکہ بقرہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو عددی اعتبار سے، خدا کے کلام کی جو عددی اعتبار سے معجزہ ہے اس کو میں روک رہا ہوں، اگرچہ یہ ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے کہ جس کے اندر کئی نشستیں ہو سکتی ہیں کہ قرآن کریم میں عددی اعتبار کے کتنے معجزے ہیں۔ پھر یہی بحث طبی اعتبار سے ہوگی، یہی بحث کیمیائی انداز سے ہوگی، یہی بحث فلسفے کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے ہوگی۔ نہ جانے کتنے معجزات آپ کو اس وقت نظر آئیں گے، اور وہ علوم کہ جو اس وقت ہماری زبانوں پر نہیں ہیں، وہ بھی معجزے کے عنوان سے قرآن میں اس انداز سے ہمیں نظر آئے۔ آئیے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا ایک پہلو ہوا معجزہ ہونے کے اعتبار سے۔ آئیے اس کا علمی اور انکشافاتی پہلو کی طرف نظر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے زمین کے گول ہونے کی طرف اس انداز سے اشارہ فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے یُؤْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہ رات کو نکالتا ہے دن میں سے، وَيُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو نکال لیتا ہے رات میں سے۔ رات میں سے دن کو نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا ہے۔ جب کوئی کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یعنی رات آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے اور روشنی آہستہ آہستہ باہر آتی ہے، یہ خاصیت گولائی میں پائی جاتی ہے۔ اگر دنیا چوکور ہوتی تو پھر اچانک سے دن نکلتا، اچانک سے رات ہو جاتی۔ یہاں
داخل ہونے سے مراد یہی ہے کہ رات کا بتدریج دن میں تبدیل ہونا اور دن کا بتدریج رات میں بدل جانا یقیناً کسی ایسی شکل کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو چوکور نہیں ہو سکتی، گول ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ سورج کے سامنے آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ سورج کے سامنے سے جا رہی ہے۔ یہ گولائی کی خاصیت ہے جو بیان ہوئی۔ تو فقط اگر یہ آیت ہی ڈھنگ سے پڑھ لی جائے تو نظر آ جائے گا کہ دنیا گول ہے یا نہیں۔ انسانی جسمانی ارتقاء 1400 سال پہلے ہیومن فیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایمبریو اور اس کی ڈیولپمنٹ اس انداز سے قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے علقے سے مضغہ بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈی بنایا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم اس کے بعد انشاناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک کمال کی آخری شکل بیان کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالق، برکت والی ہے وہ ذات جو احسن الخالقین، تمام خلق کرنے والوں سے بہتر خلق کرنے والی ذات ہے۔ یہ پروسیس اس وقت بتایا جا رہا ہے جب الٹرا ساؤنڈ کا تصور نہیں ہے، تو پس اب سائنس کو چاہیے کہ وہ قرآن کہ جو وہ علوم بیان کر رہا تھا 1400 سال پہلے جب سائنس بچی تھی، جوان نہیں ہوئی تھی، آج سائنس کچھ جوان ہوئی ہے اور اس نے ان چیزوں کو درک کر لیا ہے۔ سائنس یہی کہتی ہے نا کہ جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لوں نہیں مانتی، تو کل تم نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو اس انداز سے انسانی خلقت کا بیان کر رہا ہے۔ آج 1400 سال پہلے تم نے دیکھ لیا اور تم نے وہی دیکھا جو تمہیں 1400 سال پہلے بیان کیا گیا تھا، تو بس جان لو ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نے آنکھ سے نہیں دیکھی، لیکن آنکھ سے نہ دیکھنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو ان کا مشاہدہ بھی کر لو گی۔ یہ میں سائنس سے مخاطب ہوں، لیکن سائنس کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز تمہاری لیب میں دیکھی جا نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ اس شے کا کیفیت ہے، اس شے کی لطافت ہے کہ جو اس جگہ دکھنے میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو پس ہم جس انداز سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً ملک کو اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا رہا لیکن ملک موجود ہے۔ ارے سائنٹسٹ سے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت سائنٹسٹ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں عقل ہے یا نہیں ہے؟ سائنٹسٹ کیا کہے گا؟ یقیناً سائنٹسٹ کو عقل ہے۔ دکھاؤ کہاں ہے؟ کیا کہے گا؟ دکھائی نہیں جا سکتی۔ نہیں، جب تک ہم لیب میں عقل کو دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بتاؤ سائنٹسٹ اس عقل کو کیسے دکھا سکے گا؟ تو بس اگر عقل ہے اور دکھائی نہیں دی جا سکتی، تمہارا ایمان بھی ہے کہ وہ ہے، تو بس ان غیوب کے اوپر بھی ایمان رکھو جو اس لیے غائب ہیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، لیکن ذرا دل کی آنکھ کھولو تو تمہیں سب کچھ واضح دکھائی دے گا۔ یہ انسانی جسم کا ارتقاء آج اس بات کی دلیل۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سائنٹسٹ فقط اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اس کی بدقسمتی کہہ لیجئے، اور اس نے اپنی ریسرچ کے ساتھ جب پہلی مرتبہ ہیومن فیٹس کی اس انداز سے ڈیولپمنٹ بیان کرنا شروع کی، تو مجمع میں موجود ایک جوان کھڑا ہوا اور کہا یہ تو ہمارے قرآن مجید میں
1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا، کیا تمہیں یہ بات آج معلوم ہوئی ہے؟ بہت حیران ہوا، کہا کیا تم مجھے وہ آیت دکھا سکتے ہو؟ جوان بھی قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایک پاکٹ سائز قرآن اس کے پاس موجود تھا، اس نے اس قرآن کو سامنے رکھا اور پھر اس کو سامنے اس کی آیت اس کو پڑھائی، تو جیسے ہی اس سائنٹسٹ نے اس آیت کو پڑھا اگلے ہی لمحے مسلمان ہو گیا، کہا کہ میں نے اتنے سال ریسرچ کی، میں یہ آیت پڑھ لیتا تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ قرآن کے وہ معجزات ہیں کہ جو کہ اس انداز سے ہمارے سامنے موجود بھی ہیں، لیکن ہم ان کو اس اعتبار سے درک نہیں کر رہے جس طرح سے درک کرنا چاہیے۔ یقیناً میں نے بہت ساری مشکل بحث کو قدر آسان کر کے بیان کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں جنم اس نے لیا ہوگا، یقیناً سوالات کو جب تک کر نہ لیا جائے تب تک روح کی پیاس جو ہے وہ نہیں بجھتی ہے۔ آج کے درس کو ہم اپنا یہیں تک رکھتے ہیں۔ خدا ہمیں عقائد کو سننے، سمجھنے